بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف کی 103 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی۔ سورہ اعراف میں 206 آیتیں ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس کے 103 سے 126 نمبر کی آیتیں یعنی ان 24 آیتوں کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ اعراف یہ مکی صورت ہے۔ یہ مکے کی اس دور کی صورت ہے جس میں ظلم و ستم کا دور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے پورے 12 سال گزر چکے تھے۔ تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، یعنی پورے 102 آیتوں میں جو پچھلے قوموں کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی اس صورت میں انسان کا سفر جو جاری ہے، پچھلے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہو چکا ہے۔ ان کی قوموں نے جو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا عذاب دیا۔ پھر ان کے قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانی کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ پھر اب اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہاں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس غرض کے لیے بیان کیا گیا ہے، یعنی اس وقت جو ہے مکے میں جو ظلم ستم ہو رہا تھا، تو اس میں اس واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو قریش کے سردار تھے، جو مکے کے قریش تھے، ان کے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ تم جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہو اور مسلمانوں کو جو تکلیف دے رہے ہو، تو اس سے پہلے بھی جب بھی دنیا میں نبی آئے تو ان کے قوموں نے جو نبی پر ایمان لائے، ایمان والوں کے ساتھ جو رویہ کیا، تم بھی وہی کر رہے ہو، تو ان کا حشر کیا ہوا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے ہیں، یہ وہی دعوت ہے جو پچھلے انبیاء علیہ السلام نے لے کے آئے تھے، پچھلے نبیوں نے لائے، جو موسیٰ علیہ السلام نے لائے تھے، یہ وہی دعوت ہے۔ اور آج تم جو ان کو جھٹلا رہے ہو، تو تم کو جو ڈھیل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو مدت دی ہے، تو یہ اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قوم کو مدت دیتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی واقعہ بیان کر کے یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اس موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کو دیکھو، یعنی فرعون کو کتنی دن مدت دی اللہ تعالیٰ نے، کتنی ڈھیل دی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس فرعون کو جو ڈھیل دیا ہے تو اللہ اس کو نہیں پکڑے گا۔ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا اور سمندر میں غرق کر دیا۔ تو یہ جو تم کو جو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، تو اس میں تمہارے لیے بھی سبق ہے کہ تم جو ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں ان کو مانو۔ پھر اس میں اس واقعے میں
مکے میں جو ایمان لا رہے تھے ان کے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو آزماتا ہے. تو اسی طرح دیکھو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو کتنی مدت تک آزمایا. یعنی فرعون جو ہے، فرعون کتنا ظلم ڈھاتا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرعون کے گھر میں پرورش کا انتظام کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، لڑکپن ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین کو ہجرت کر کے جاتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں. تو یہ واپس آنے کے بعد نبی بنایا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. یعنی کتنی مدت لیتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو کس قوم کو کتنی دیر تک ڈھیل دیتا ہے. تو یہ مسلمانوں کو بھی اس میں سبق تھا، اور مسلمانوں کو یہ بھی سبق تھا یہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے واقعے میں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واقعے میں، کہ دیکھو اگر ایمان لانے کے بعد تم نے اگر وہی رویہ اختیار کیا جو یہودیوں نے کیا تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو یہودیوں کا ہوا. اور اس واقعے میں یہودیوں کے لیے بھی سبق ہے کہ ان کی تاریخ کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ ہے تمہاری تاریخ، اور آج یہ جو نبی نے آئے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لاؤ. تو اس واقعے میں تینوں کے لیے سبق ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانی کے ساتھ فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیاں کے ساتھ ظلم کیا. دیکھو کہ فسادیوں کا کیا انجام ہوتا ہے. یعنی انہوں نے بھی اللہ کی جو نشانی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے جو نشانی لے کر آئے تھے، تو ان کو جھٹلایا. تو دیکھو جو جھٹلاتے ہیں، جو فساد برپا کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوا. سبق ہے اس میں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ نے کہا اے فرعون. موسیٰ علیہ السلام اب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے دوسرے صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا بڑی تفصیل سے واقعات بیان کرتا ہے، اور یہاں جس مقصد کے لیے بیان کر رہا ہے، یہاں بھی بہت جو دعوتی مرحلہ تھا، جو مکے میں جو ظلم ڈھایا جا رہا تھا، تو اپنے نبی کی تسلی کے لیے اور صحابہ جو نبی کے جو ساتھی تھے ان کے تسلی کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے دعوت کا کام کرتے ہیں فرعون کے سامنے. فرعون جو شاطر کیا رویہ کرتا ہے. فرعون یہ کوئی نام نہیں بلکہ یہ لقب ہے جو مصر کا ہے. یعنی سورج دیوتا کی اولاد. فرعون یعنی سورج دیوتا کی اولاد. جو مصر کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کا یہ لقب تھا. جس طرح سے عراق کے بادشاہ کا نمرود لقب تھا، اسی طرح مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب فرعون تھا. اور موسیٰ علیہ السلام جو اب یہ دعوت پیش کر رہے ہیں یہ دوسرا فرعون ہے. پہلا فرعون جو بچوں کو قتل کرتا تھا، لڑکوں کو اور لڑکیوں کو جو زندہ رہنے دیتا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں پرورش پائے اور پھر وہاں سے جب بڑے ہو کر مدین کو ہجرت کرے، کیونکہ انہوں نے ان کے فرعون کے قوم کے ایک شخص کو قتل کیا تھا، تو جب
موسیٰ علیہ السلام کا قتل کا منصوبہ ہو رہا تھا تو آپ ہجرت کر کے مدین گئے تھے. پھر مدین سے جب واپس آئے تو اللہ نے آپ کو جب نبی بنایا، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے. تو اس طرح سے موسیٰ نے کہا نبی بنائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعون کے دربار میں بھیجتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے اور کہا، موسیٰ نے کہا اے فرعون کو کہتے ہیں میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کو ایک بہترین انداز میں دعوت دیتے ہیں. کہتے ہیں اے فرعون میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. یعنی یہ جو دنیا ہے، دنیا کی ایک ایک چیز، پورے کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. میرا منصوبہ یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہو. میرا جو منصوبہ ہے یہی ہے کہ میں اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں. میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صحیح دلیل لے کر آیا ہوں. میں جو آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، یعنی فرعون کو کہتے ہیں یعنی تیرا بھی رب میرا بھی رب، اس کائنات کے تمام انسانوں کا رب. انسان، چرند، پرند، جن، انس، جو دنیا میں، جو کائنات میں ہر چیز جو ہے، ان سب کے رب کی طرف سے آیا ہوں. لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. لہذا تو کیا کر، جو بنی اسرائیل پر ظلم ڈھا رہا ہے ان کو جو ہے میرے ساتھ بھیج دے. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے دو دعوت پیش کرتے ہیں. ایک تو اپنے آپ کو جو رب کہتا ہے تو تمام کائنات کا رب اللہ ہے، تو اس دعوت کو قبول کر، ایک اللہ کو مان. اور دوسری دعوت یہ کہ تو جو بنی اسرائیل پر ظلم ڈھا رہا ہے ان کو میرے ساتھ بھیج دے. یعنی مصر سے فلسطین کے لیے، ایجپٹ میں کا یہ واقعہ ہے، مصر کا. تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کہتے ہیں کہ تو کیا کر، میرے ساتھ یہ قوم کو بھیج دے. یہ دو دعوت لے کر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں. دربار میں یہ موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی جو گفتگو ہو رہی ہے، جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہا ہے. پھر آگے فرعون کہتا ہے، فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانیاں لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر. فرعون جو ہے سمجھ جاتا ہے کہ یہ بالکل موسیٰ جو بات کہہ رہا ہے حق ہے. اس کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام پر ہاتھ نہیں ڈالتا، وہ خوف زیادہ ہوتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے تو تیری بات میں سچا ہے نا، تیرے پاس اگر کوئی نشانی ہے تو کوئی نشانی دکھا. موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے دیے تھے، دو معجزے، ایک عصا جو زمین پر پھینکنے کے بعد سانپ بن جاتا تھا، اژدھا بن جاتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام وہ عصا پھینکتے ہیں اور موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، ایک وہ جیتا جاگتا اژدھا بن گیا، وہ جو ہے تو سانپ بن گیا. وہ عصا جو ہے سانپ بن گیا اور وہ زمین پر دوڑنے لگا. اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا. اور دوسری جو نشانی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اپنے جیب سے ہاتھ نکالنے کے بعد وہ چمک رہا تھا. اس طرح سے دو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور ان کے سرداروں کو دکھائی. اس پر فرعون کے قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے. انہوں نے یہاں چال چلی، فوراً جو ہے انہوں نے کہے اٹھے کہ یہ جو ہے تو بڑا
ماہر جادوگر ہے، یہ موسیٰ جو ہے بڑا جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو۔ ان کے سرداروں نے اور فرعون نے جو ہے چال چلی، وہ سمجھ گئے موسیٰ جو یہ دعوت لے کر آیا ہے، یہ ان کو ان کی حکومت کا خطرہ محسوس ہوا۔ ہر دور میں یہی ہوتا ہے، ہر دور میں وقت کے حکمراں جو ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں موسیٰ جو دعوت لے کر آیا ہے، ہر وقت کے نبی جو دعوت لے کر آتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب ان کی حکومت کو خطرہ ہے، اور وہ شاطر چال چلتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی وہی چال چلی۔ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھے، اور تمام شہر میں انہوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے، اور تمام شہر میں جو ہے ہر کارے بھیج دیجئے۔ یعنی فرعون اور ان کے سردار ایک چال چلتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو رکا کرتے ہیں، اور شہر میں ایک منادی بھیجتے ہیں، تمام شہروں میں جادوگروں کو جمع کرتے ہیں۔ پھر جو ہے آگے جب یہاں جو ہے یہ واقع رک جاتا ہے، پھر تمام جادوگر جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر ماہر فن جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئے۔ سب جادوگر جو ہے کو اس شہروں میں کے جمع ہو جاتے ہیں، ماہر جادوگر جو ہے سب جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، جادوگر جو ہیں فرعون کے پاس آ جاتے ہیں اور فرعون سے کہتے ہیں اگر ہم غالب آئے تو ہمیں اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ جادوگر جو ہے فرعون سے کہتے ہیں کہ اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کیا انعام ملے گا؟ فرعون کہتا ہے، فرعون جواب دیتا ہے کہ ہاں تم کو ضرور اس کا انعام ملے گا، تم مقرب بارگاہ ہوگے، تم کو جو ہے تو اس کا انعام اچھا انعام ملے گا۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ اب جو ہے مقابلہ شروع ہوتا ہے، یعنی ایک دن مقرر ہوتا ہے، تمام شہروں میں اعلان ہوتا ہے، جادوگر جمع ہوتے ہیں، بڑے میدان میں مقابلہ ہوتا ہے، سب جمع ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے، مقابلہ ہوتا ہے۔ جادوگر جو ہے انعام کے لالچ میں ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، موسیٰ جواب دیتے ہیں تم ہی پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان کو کہ تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو ان کے پاس جو ہاتھ میں رسیاں لاٹیاں ہوتی ہیں وہ پھینک دیکھتے ہیں تو دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑی ہی زبردست جادو بنا لیا۔ انہوں جو ہے بڑی زبردست جادو بناتے ہیں، ان کے پاس جو رسیاں ہوتی ہیں جو لاٹیاں ہوتی ہیں پھینکتے ہیں تو وہ سانپ نظر آتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں ڈر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کرتے ہیں
کہ اب تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو پھینک دے، اس کا پھینکنا تھا کہ آن میں وہ ان کے جھوٹے جو سانپ تھے ان کو جو ہے نگل جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی وہ عصا پھینکتے ہیں، ان کے جو جھوٹے جادو تھے، جو جھوٹے سانپ بن گئے تھے، رسیاں جو نظر آ رہی تھی، وہ سب کو ہے نگل جاتا ہے۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ اس طرح سے جو ہے حق جو تھا وہ حق ہو گیا، اور باطل جو ہے باطل ہو کر رہ گیا۔ تو اس طرح سے جادوگر کو حق نظر آتا ہے۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلے میں مغلوب ہوئے، اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے۔ یعنی ان کے جو سردار اور فرعون جو تھے وہ جو ہے جیتنے کے بجائے ذلیل ہو جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں۔ انہوں نے جو سازش رچی تھی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے خلاف، وہ اس میں ہار جاتے ہیں، مقابلے میں ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے جادوگروں کے دلوں میں ایمان کی روشنی ڈال دیتا ہے، وہ کرن دیکھ لیتے ہیں، وہ حق کو سمجھ لیتے ہیں، اور وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کو اندر سے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا رب العالمین کو، ہم نے اللہ کو مانا۔ وہ ایمان لاتے ہیں اس رب کو جس سے موسیٰ اور ہارون مانتا ہے، وہ اللہ کو، وہ رب کو جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، ہم نے مان لیا۔ فرعون نے کہا، اس پر فرعون جو ہے سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کی کرسی، اس کا جو حکومت ہے خطرے میں نظر آنے لگتی ہے۔ فرعون چال چلتا ہے۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ تم جو ہے موسیٰ کے رب پر ایمان لائے اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دار السلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہو جاتا ہے۔ فرعون دھمکی دیتا ہے جادوگروں کو، تمہاری جو ہے تو ضرور یہ بڑی سازش تھی، تم نے خفیہ سازش رچی، یہ تمہارا جو ہے یہ تمہاری خفیہ سازش تھی۔ تم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے یعنی تم جو موسیٰ پر، تمہاری جو سازش تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کی، تمہارا یہ استاد ہے اور تم اس کے چیلے ہو۔ اس طرح سے فرعون سازش کرتا ہے۔ یعنی وہی جادوگر جس کو فرعون نے جمع کیا تھا پورے مصر کے شہروں سے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اب جو ہے جب وہ جادوگر ایمان لاتے ہیں تو وہ اپنی کرسی کو خطرہ محسوس کرتا، اپنی حکومت کو خطرہ محسوس کرتا ہے، اور وہ جو ہے ایک سازش رچتا ہے کہ تم الٹا الزام انہی پر ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے یہ چال چلی ہے۔ پھر آگے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمت میں کاٹ دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ اس طرح سے جو ہے فرعون جو ہے دھمکی دیتا ہے ان جادوگروں کو، میں تمہارے جو ہے ہاتھ پاؤں مختلف سمت میں کاٹ دوں گا اور تم کو پھانسی دوں گا۔ لیکن جادوگر وہ جو ہے ایمان لا چکے تھے، پھر وہ ایک اینچ بھی نہیں ہٹتے۔ تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ واقعہ بیان کر رہا ہے۔ اس وقت جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، مکے میں پورے 12 سال گزر چکے تھے اور مشرکین مکہ
قریش جو ہے ظلم ستم ڈھا رہے تھے، تو ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کر رہا ہے۔ آج بھی دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، تو اس میں بھی اس میں سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ٹائم پیریڈ لیتا ہے، ایک مدت تک ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کب تک ڈھیل دیتا ہے۔ تو ایک مدت، یہ واقعہ بس تھوڑا سا نہیں ہے، بلکہ ایک مدت تک، یعنی پہلا فرعون جو لڑکوں کو قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، یعنی ایک نسل گزر جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، فرعون کے گھر میں بڑے ہوتے ہیں، پھر جوان ہوتے ہیں، پھر مدین کو ہجرت کر کر جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، یعنی کتنا ٹائم پیریڈ لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس میں آج کے جو اسرائیل، بنی اسرائیل، یہ آج کے جو یہودی، خاص کر کے جو غازہ میں ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ تم جو ہے اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتے ہیں، تو اس واقعے سے سبق لو کہ اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے ڈھیل جو دے رہا ہے، تو تم ظلم ستم بند کر دو، اللہ سے معافی مانگو، نہیں تو اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہوئی اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔